बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊँगा। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफ़र, रास्ता रोका गया तो काफ़िला हो जाऊँगा। सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहदे वफ़ा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफ़ा हो जाऊँगा। वसीम बरेलवी साहब के ये अशार इस सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर फिट बैठते हैं जिसमें इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से जो ख़ुद डॉक्टर हैं और उन्होंने वो रिपोर्ट्स गो थ्रू की हैं, जो इमरान खान साहब की रिपोर्ट्स हैं, वो उन रिपोर्ट्स के हवाले से ये बताते हैं कि इमरान खान साहब को जो ज़ख्म आए हैं गोलियों से, उन ज़ख्मों के बाद अब वो पहले से बहुत बेहतर है। जान ख़तरे से बाहर ही तो हमें कल पता चल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को डॉक्टर्स ने बताया है कि रेस्ट की ज़रूरत है। वो अपनी इस टांग पर अभी वेट नहीं डाल सकते, वो इस टांग पर वेट डालकर खड़े हों, वॉक कर सकें, ये अभी नहीं कर सकते। उन्हें अभी आराम की और मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये उस रिपोर्ट से साफ़ तौर पर पता चल रहा है, ये मुझे उन्होंने बताया। उसके बाद उनका ये कहना है कि बाकी लोग भी जो हैं ख़तरे से बाहर, ट्रीटमेंट चल रही है, पहले से बेहतर हैं और मज़ीद अपडेट्स इस सिलसिले में सामने हमारे आ जाएंगी। लेकिन मज़ीद जो चीज़ें सामने आ रही हैं अपडेट्स के अलावा, वो बहुत अजीब हैं। हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि इमरान रियाज़ खान ने बताया वो अस्पताल गए थे, परवेज़ इलाही साहब वहाँ मौजूद थे, IG पंजाब फैसल शाहकार साहब वहाँ मौजूद थे और बड़ी कोशिश के बाद परवेज़ इलाही साहब की जानिब से वो बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग मुअत्तल किए जाते हैं जो नवीद की पहली वीडियो को रिलीज़ करने में मुलव्वस थे। उन सब के फ़ोन कब्ज़े में ले लिए जाएं, फॉरेंसिक करवाया जाए, पता चलवाया जाए। अब बहुत ज़रूरी है, ये जो बहुत ज़रूरी है इस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन अब परवेज़ इलाही साहब सोचें कि वो वज़ीर आला हैं, उनकी हुकूमत है, उनके अहकामात हैं, वो सूबा चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मिलने वाली हुकूमत परवेज़ इलाही साहब खुद चला रहे हैं या कोई और चला रहा है? क्योंकि जिस पुलिस को उन्होंने मुअत्तल कर दिया, जिन अहलकारों को मुअत्तल कर दिया, उसी पुलिस के अहलकार उसी नवीद की मज़ीद वीडियोज़ सामने ला रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने मुअत्तल किया, उसके बाद उसकी 2 वीडियोज़ और सामने आ गई हैं। एक वीडियो में वो ये कह रहा है कि उसे अफसोस है कि जो उसने किया वो हुआ नहीं। दूसरी वीडियोज़ में उससे बात हो रही है डॉक्टर असरार अहमद पे, दीगर शख्सियात पे जिनको वो सुनता रहा है, जिनके बयानात उसके सोशल मीडिया पर हैं, जिनके बयानात उसके मोबाइल फ़ोन में मौजूद हैं, उसने लोगों को सेंड किए हैं, रिसीव किए हैं, इस पर बात हो रही है। ये वीडियोज़ भी सामने आ गई हैं और हैरान कुन ये है कि ये पहली वीडियो वाले उसके मज़ीद हिस्से नहीं हैं। परवेज़ इलाही साहब ने मुअत्तल करने के अहकामात दे दिए, अपने गम और गुस्से का इजहार कर दिया, सोशल मीडिया पर शोर मच गया। पहली वीडियो में इतना कुछ अजीब था कि जिस पर बखिए उधेड़ दिए गए पंजाब की पुलिस के और इसके पीछे कौन है इस बात के सवालात उठ गए। यानी वो सबसे पहले तो कहता है बस हो गया सर, बस हो गया सर, यानी किसी को बता रहा है कि सर तसल्ली रखें, करवा रहा हूँ, बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, बस हो गया सर। तो बयान रिकॉर्ड करवा रहा है, कौन है जो सर है पीछे दूसरे एंड पर, उसको अहकामात दी जा रही है। हमने गुज़श्ता रोज़ आप डिजिटल पे बात कर ली थी, लेकिन ये भी हो रहा है। फिर उसके बाद वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, उसको लुक़मे दे रहा है, उससे बातें पूछ रहा है, वो बड़ा अजीब है। और अब जब ये सब कुछ हो गया है तो फिर दूसरी वीडियो जो है वो एक नई जगह पर है। यानी पहले पीछे थाना सदर गुजरात का नक्शा था, अब नई जगह है, पीछे एक दीवार है, उस पर या तो कुशनिंग की गई है या वॉलपेपर है, 2 रंग की दीवार है, वो पीछे एक शख्स बैठा हुआ है, यहाँ सामने बैठा हुआ एक शख्स जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है और इससे बात कर रहा है। 2 हिस्से हैं इस वीडियो के, एक में ये बिल्कुल सेंटर फ्रेम के सेंटर में बैठा हुआ है, एक में ये फ्रेम के साइड पर बैठा हुआ है और ये दोनों वीडियोस जो हैं इससे गुफ्तगू हो रही है। और वो ये कह रहा है कि इमरान खान ने नाउज़ुबिल्लाह ये दावा किया था, इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि उन पर तौहीन मज़हब का, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। ये भी हो चुका है। इमरान खान साहब ने तब बताया था कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दिए, 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अब की बार वो 3 नाम ले रहे हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब सोचें कि कौन है जो उनके गम गुस्से के बावजूद, उनके लोगों को मुअत्तल करने के बावजूद, उनके इस बात पर अहकामात देने के बावजूद कि वीडियोस कैसे जारी कर दी गई हैं, सोशल मीडिया पर इस हवाले से शोर बचने के बावजूद मुल्ज़िम को
پیش کر کے یہ سب کچھ واقعتاً ایسی کوشش ہے کہ جیسے محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جائے وقوع دھو دی گئی تھی، اس کا بیان سامنے لے آئے کہ یہ اکیلا ہے، اس نے جو کیا ہے خود کیا ہے اور ایک پس منظر ہے اس کا یہ سب کچھ کرنے کا، اس کے پیچھے کون ہے، ان تمام باتوں سے توجہ ہٹا دی جائے۔ وہ کسی انگلش آتھر نے کہا تھا، یہ مت دیکھو کہ گولی کس نے چلائی ہے، یہ دیکھو کہ چلائی گئی گولی کے پیسے کس نے دیے۔ تو ان تمام چیزوں پر جو اس کے پیچھے ہیں، ان تمام چیزوں پر بات نہیں کی جا رہی۔ جو تفتیشی ہے وہ بھی نہیں پوچھ رہا، وہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ جو تم بتا رہے ہو دوسری ویڈیو میں کہ یہ پسٹل ہے، یہ بٹ سے لیا تھا۔ اب بٹ بہت چھوٹا سا نام ہے، اس کے بارے میں تفتیشی نہیں پوچھتا کہ بٹ کون ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وقاص کے تھرو لیا تھا، تو وقاص بٹ ہے، جٹ ہے، رانا ہے، آرائی ہے، میاں ہے، کیا ہے، یہ نہیں پوچھا گیا، لیکن بٹ اس پر بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بیان جو ہے وہ ہمارے سامنے باقاعدہ ایک کوریوگراف بیان کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک عدد آئی واش ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کو جو بیان رٹوایا گیا تھا وہ تھا میں نے مار دیا ہے، پھر وہ کہتا ہے مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ پہلے اپنا رٹا ہوا جو تیاری کردہ بیان ہے وہ بیان دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس بیان میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب دیکھیں کہ کون ہے جو ان سے اوپر ہے۔ پنجاب کی پولیس کو احکامات دے رہا ہے، پنجاب کی پولیس احکامات مان رہی ہے اور یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر تو چلتا ہے، سرکاری ٹی وی پر بھی چلتا ہے جو اس شخص کا بیان ہے۔ تو کون ہے اتنا طاقتور جو سرکاری ٹی وی پر یہ تمام چیزیں فوری طور پر چلوا رہا ہے؟ اس کو دیکھ لیجئے، چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ کون ہے جو ان تمام حالات میں اسد عمر شکایت کرتے ہیں کہ اب بھی پنجاب میں ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں؟ تو کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ تو فیصل شاہکار صاحب جو پچھلی حکومت میں آئی جی تھے، اب اس حکومت میں آئی جی ہیں، ان سے خود ان کی جانب سے بعض افسران کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے، تو نکال باہر کیجئے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ وفاق کو بتائیے، وفاق سے جب آپ مختلف معاملات پر بات کر ہی رہے ہیں تو اس معاملے پر بھی بات کیجئے اور کہیے یہ نہیں چاہیے ہمیں آئی جی، تو اس کو تبدیل کیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کہیں سے آئی جی تک احکامات آ رہے ہیں اور پھر آئی جی کی جانب سے آگے احکامات جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو تو پھر تو اور عجیب ہے کہ کوئی ہے جو آئی جی سے، پرویز الہی سے، ان تمام چیزوں سے اوپر، بہت اوپر یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اور پھر وہ سوالات جو میڈیا کر رہا ہے، جن چیزوں کو میڈیا ڈھونڈ کر لا رہا ہے، جن کے جوابات دے رہا ہے، وہ پولیس کا کام ہے۔ میڈیا اس کے گھر پہنچ گیا، 4 مرلے کا گھر ہے، اس کا باپ کباڑی تھا، نلکے لگانے کا کام کرتا تھا، باپ کی 15 سال پہلے وفات ہو گئی، باپ کی موت کے بعد 4 مرلے کا گھر یہ بھائیوں کے حصے میں آیا، اس نوید نے بھائیوں کو ان کا حصہ دے کر گھر لے لیا ہے۔ یہ سعودی عرب میں ملازمت کر کے آیا کچھ وقت کے لیے، اس کا بڑا بیٹا 4 سال کا ہے، 10 دن پہلے اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ اب کوئی خاص کام وام نہیں کرتا۔ کبھی اس کے بھائی جو اب پہلے نلکے لگانے کا کام ہوتا تھا، آج کل بورنگ کا ہوتا ہے، بورنگ کا کام کرتے ہیں، کبھی یہ بھائیوں کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، کبھی کباڑی کا کام کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میڈیا سامنے لے کر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں پولیس معلوم کر رہی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا۔ ہمیں تو پولیس ایسا لگتا ہے کہ اس کو مذہبی رنگ دینے کے لیے جو سہولت کاری ہے اس میں ملوث ہے، اور دھڑا دھڑ پولیس یہ کام کر رہی ہے۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے گھر والوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے، ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، ان سے بھی چیزیں معلوم کی جا رہی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں جو اس کے محلے کی ہیں، مختلف ہیں، وہ میڈیا نکال کر لا رہا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے لندن میں اس معاملے پر بات کی ہے۔ ایک تو مذمت تھی، نواز شریف نے مذمت کر دی، شہباز شریف نے مذمت کر دی، مریم نے مذمت کر دی، بلاول نے مذمت کر دی۔ یہ لوگ لندن میں ماربل آرچ سے اپنے بیٹے کے دفتر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، روزانہ وہاں پر ہوتا ہے، جب میاں صاحب کو جواب دینا ہوتا ہے دے دیتے ہیں، ورنہ صاف ہی پوچھتے تھے، میاں صاحب ان کو جو ہے نو لفٹ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مریم نے بھی کچھ رک کے جواب نہیں دیا، لیکن جب سوال ہوا تو مریم نے گزرتے ہوئے جملہ کہا، بہت افسوس کی بات ہے بغیر سوچے سمجھے الزام لگانا، بہت بری بات ہے بغیر سوچے سمجھے الزام لگانا، کیونکہ عمران خان صاحب نے میجر جنرل فیصل نذیر صاحب کا نام لیا ہے، اسد عمر صاحب نے یہ ریلیز کیا ہے۔ ابھی جو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ بہت افسوس کی بات ہے بغیر سوچے سمجھے الزام لگانا، اس پر ذرا سوچا جائے کہ مریم نواز شریف اپنے والد گرامی سے پوچھیں کہ 11 مارچ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2021 کی تاریخ رات 8:45 کس کے باپ نے کہا تھا کہ مریم نواز کو اسمیش کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے؟
یہاں تو عمران خان کو کہہ رہی ہیں آپ جس کو گولیاں لگ چکیں، جس کے ساتھیوں کو گولیاں لگ چکیں، اس واقعے میں ایک بندہ جان سے بھی گیا ہے، آپ کس کو کہہ رہی تھیں؟ اور آپ کے والد گرامی بغیر کسی چیز کے کہہ رہے تھے کہ سمیش کرنے کی مریم نواز کو دھمکی دی گئی ہے۔ اور آپ کے والد گرامی نے کہا، ابھی بھی ٹویٹر پہ یہ ویڈیو موجود ہے، میں یہیں سے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ 8:45، اب یہ لنڈن ٹائم ہو سکتا ہے، 11 مارچ 2021 آپ کے والد گرامی کہتے ہیں کہ مریم کو سمیش کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ دھمکی دینے والوں میں سب سے پہلے جنرل باجوہ ہیں، جنرل فیض حمید ہیں، جنرل عرفان ملک ہیں۔ آپ کے والد گرامی نے الزام لگایا تھا، تو کیا ہوا اس الزام میں؟ اور چونکہ کچھ ہوا نہیں تو الزام غلط تھا، وگرنہ آپ لوگ حکومت میں آ چکے، آپ لوگ کچھ کرتے، اس کے بعد کچھ کرتے، کوئی ثبوت سامنے لاتے۔ کیونکہ کچھ ہوا نہیں ہے تو الزام غلط تھا، تو آپ لوگ حکومت میں آ چکے، معافی مانگی آپ لوگوں نے، جنرل باجوہ سے، جنرل فیض حمید سے، جنرل عرفان ملک سے۔ آپ لوگوں نے پاک فوج کی سینئر ترین قیادت کو اتنے رقیق الزامات کا نشانہ بنایا، بغیر سوچے سمجھے کیا تھا۔ بری بات ہے یا نہیں؟ اب جواب دیجئے، آپ کے باپ نے کیا تھا۔ تو یہ جو بیانات ہوتے ہیں ایسی سچویشن میں، جب ارشد شریف کا تابوت، اس کی تصویر موجود ہو، اور آپ کہیں ہمارے لیے سبق ہے، امبائب، آپ یہ باتیں کریں، اور اب اس کے بعد آپ کے والد گرامی کے بیانات سامنے آ رہے ہوں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا اس آئینے پہ ذرا سا بھی غبار نہیں۔ حضور آپ کے چہرے پر ہی کدورت ہے۔ آپ اپنے چہرے کے داغوں کی فکر کیجئے، آئینے پہ بگڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔